الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے بڑی سخت وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام علیکم، کہ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے کہ تم ناحق کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کا خون نہیں بہا سکتے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، حرام ہے تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر یہ۔ اسی طرح تمہارا مال بھی، کہ تم ایک دوسرے کا مال لوٹ نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے، قبضہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہے کہ تم بلا وجہ کھڑے ہو کر کسی کو بے عزت کر دو یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دو، یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ آپس کے اندر تم نے ایک دوسرے کی جان کا بھی خیال رکھنا ہے، مال کا بھی خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، حفاظت کرنی ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، ان پر قبضہ نہیں کرنا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یأخذ عصا اخیہ بغیر طیب نفس منہ، کسی بندے کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی رضامندی کے بغیر لے لے۔ ایک لاٹھی کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، ایک چھڑی کی، ایک سوٹی کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، ایک لکڑی کی۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا یحل لمسلم ان یأخذ عصا اخیہ، کہ تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ تم اپنے بھائی کا عصا لے لو، اس کی لاٹھی لے لو، اس کی چھڑی لے لو، بغیر طیب نفس منہ، اس کی رضامندی کی، یا اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ اور پھر کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، خاص کر آج کل کے زمانے میں تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے، وہ زمین ہے، پلاٹ ہے، جائیداد ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من ظلم من الارض شیئا، جو کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، ظلمن ہتھیا لیتا ہے، توکہ من سبع ارضین، تو اس کو کیا ہے، 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من ظلم قید شبر من الارض، ایک بالشت زمین کسی کی جو ہے ہتھیالی، اس پر قبضہ کر لیا، ایک گٹھ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ایک بالشت زمین، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا توکہ من سبع ارضین، تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق بنا کر کیا ہے، پہنا دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایما رجل ظلم شبرا من الارض شیئا بغیر حقہ، اگر کسی نے کسی کی زمین پر بغیر حقہ، ناجائز ناحق قبضہ کر لیا، اور کتنی زمین پر؟ فرمایا شبرا من الارض، ایک بالشت زمین پر، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خسف بہ یوم القیامہ الی 7 ارضین، قیامت والے دن اس کو 7ویں زمین تک کیا ہے، زمین کے اندر دنسایا جائے گا۔ ثم یطوقہ یوم القیامہ، اور پھر یہی ساری زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی، حتی یقضی بین الناس، جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اعظم الغلول عند اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کے ہاں سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ کسی بندے نے ذراع عرض یسرقہ رجل، کسی بندے کی ایک بالش زمین جو ہے وہ چوری کی ہو۔ اور آج ہم اپنے زمانے میں دیکھیں
کہ ہم نے کیا ہے پورے پورے گھر اور پوری پوری زمینیں لوگوں کی کیا ہے دبائی ہوئی ہیں، اس پر اپنے مکانات بھی بنائے ہیں، اپنی دکانیں اور کاروبار بھی ہم نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بالیغ سرزمین قبضہ کرنے پر کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہمیں ناحق قبضے کرنے سے، کسی کی زمین ہتھیانے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔